السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ مکاشفۃ القلوب سے بیان سماعت کر رہے ہیں، لہذا دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ 221 میں حدیث پاک نقل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم پر دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے، دنیا تھی اور میں نہیں تھا، یہ دنیا رہے گی اور میں نہیں رہوں گا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی صفا میں بھی کدورت ہے، اس میں رہنے والے اس کے زائل ہونے، مصیبت کے نازل ہونے اور موت کے آنے سے سخت خوف زدہ رہتے ہیں۔ ایک اور دانا کا قول ہے، دنیا انسان کو اس کی منشا کے مطابق نہیں ملتی، یا تو زیادہ ملتی ہے یا پھر کم۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ تم دنیا کی نعمتوں کو دیکھو، وہ اپنی برائی کی وجہ سے ہمیشہ نالائقوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب کسی طالب دنیا کو دنیا ملتی ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اور جب کسی طالب آخرت کو آخرت کا اجر ملتا ہے تو وہ زیادہ کی تمنا کرتا ہے۔ نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے اور نہ اس کی تمنا ختم ہوتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دنیا کی محبت کا شکوہ کیا اور یہ بھی بتلایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، جو کچھ تم کو اللہ تعالی نے دیا ہے اس میں صرف رزق حلال لے اور اسے صحیح مصرف میں خرچ کرو، اس طرح تم کو دنیا کی محبت کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اور آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے نفس کو اس سے لگایا تو یہ تجھے ایسی تکلیف میں ڈال دے گا کہ تو دنیا سے تنگ ہو جائے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ دنیا شیطان کی دکان ہے، اس میں کچھ نہ لو، اگر تم نے کچھ لے لیا تو شیطان تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اگر دنیا مٹ جانے والے سونے اور آخرت باقی رہنے والی ٹھیکری کی ہوتی تب بھی فانی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دینا مناسب ہوتا۔ اگرچہ دنیا ٹھیکری ہے اور آخرت خالص سونا ہے، مگر ہم نے پھر بھی دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ طلب دنیا سے بچو، میں نے سنا ہے جو شخص دنیا کی توقیر کرتا ہے قیامت کے دن اسے بارگاہ خداوندی میں کھڑا کر کے کہا جائے گا، یہ اس چیز کی عزت کرتا تھا جسے اللہ نے ذلیل پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر، یا اللہ یا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص بطور مہمان ہے اور یہاں کی ہر چیز مستعار ہے۔ مہمان آخر کوچ کر جاتا ہے اور مستعار چیز واپس کرنی پڑتی ہے۔ اسی موضوع پر ایک اور شاعر نے اس طرح اظہار خیال کیا ہے، یہ مال اور اولاد مستعار چیزیں ہیں، انہیں ایک دن یقیناً واپس کرنا ہے۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کے یہاں ان کے ساتھی جمع ہوئے اور دنیا کی مذمت کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ نے کہا، چپ ہو جاؤ، دنیا کا ذکر نہ کرو، شاید تمہارے دلوں کے کسی گوشے میں دنیا کی محبت ضرور موجود ہے، کیونکہ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ سے دنیا کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے دنیا کے لیے دین کو بارہ پارہ کر دیا، مگر نہ دنیا ملی اور نہ دین باقی رہا۔ وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے جس نے اللہ تعالی کی طرف توجہ کی اور دنیا کو بہتر آخرت کی امید میں صرف کر دیا۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے کہ دنیا کے طلبگار کی اگرچہ طویل عمر ہو اور اسے ہر قسم کا عیش و نشاط میسر ہو، مگر میں اسے اس شخص جیسا سمجھتا ہوں جس نے ایک عمارت بنائی اور وہ عمارت مکمل ہوتے ہی زمین بوس ہو گئی ہو۔ یہ دنیا آخر کسی اور کی طرف منتقل ہو جائے گی، اسے راہ خدا میں خرچ کر دے، تجھے بخشش سے ہمکنار کرا دے گی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، دنیا کو آخرت کے لیے بیچ دے، دونوں طرف سے نفع اٹھائے گا، اور آخرت کو دنیا کے لیے نہ بیچ کہ دونوں طرف سے نقصان میں رہے گا۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔